بسم اللہ الرحمن الرحیم فٹو سٹوری کے چینل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئے تو پلیز جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے وقت بہادر شاہ ظفر 82 سال کے تھے جب ان کے سبھی بچوں کا سر قلم کر کے ان کے سامنے انگریز تھال میں سجا کر ان کے سامنے تحفے کی شکل میں لائے تھے۔ میجر ہڈسن نے ان کے چاروں لڑکوں مرزا غلام، مرزا خضر سلطان، مرزا ابو بکر اور مرزا عبداللہ کو بھی قید کر لیا۔ میجر ہڈسن نے سبھی چاروں صاحبزادوں کا سر کاٹا اور ان کا گرم خون چلو سے پی کر ہندوستان کو آزاد کرانے کی چاہ رکھنے والوں کے خلاف انگریزوں کے وحشیانہ عزائم کا احاطہ کیا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر درد بڑے الفاظ میں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا، تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخ روح ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد شہزادوں کے دھڑ کوتوالی کے سامنے اور کٹے ہوئے سروں کو خونی دروازوں پر لٹکا دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے انگریزوں کی داستان 1857 کی پہلی ہندوستانی جنگ کی اگوائی کے لیے کی۔ انگریز کمانڈر نے انہیں دھوکے سے قتل کرنے کے لیے بلوایا اور گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا۔ بہادر شاہ ظفر 1837 میں تخت مغل خاندان کے آخری بادشاہ تھے۔ پوشی کے وقت انہیں ابو ظفر کے بدلے ابو ظفر محمد سراج الدین بہادر شاہ غازی نام ملا تھا۔ ان کی حکومت کو ڈھنگ عالم سے پالم تک ہی مانا جاتا تھا۔ وہ صرف نام ہی کے دلی کے چیئرمین تھے اور اصل حکومت انگریزوں کے پاس تھی۔ انہوں نے اردو، عربی، فارسی زبان کے ساتھ گھڑ سواری، تلوار بازی، تیر اندازی اور بندوق چلانے کی کافی مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ ایک اچھے صوفی درشن کی جانکار، فارسی میان، سولہ خن میں ادیب و شاعر 1857 تک حکومت کے کام کاج سنبھالتے رہے تھے۔ وہ انگریزوں نے ان پر حکومتی مجرم اور فوجیوں کے قتل کے الزام میں عدالت کے ذریعے مقدمہ چلایا۔ مقدمے میں پیش کیے گئے ثبوت بہت زیادہ ظلم آمیز تھے اور قانون عام ہونے کے باوجود انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو مجرم اور خاطی قرار دیا اور ملک سے نکلنے کا حکم دیا۔ 82 سال ہندوستان چارگی، ملک دوست، دیندار، بزرگ، دھرتی ماں کے لاڈلے بہادر شاہ ظفر پر حیرت انگیز مقدمہ 1858 میں انہیں زندگی بھر کے لیے رنگون بھیج دیا گیا۔ اس طرح دیش کے ایک محب وطن ملک سے دور رہ کر بھی ملک کی آزادی کے لیے خود کو قربان کرتے ہوئے اپنے قلم سے آزادی کی لڑائی کو جاری رکھا۔ اس دوران انہوں نے جو غزلیں لکھی وہ اپنی مہارت اور ترقی کے لیے ہندوستان کی آزادی کے متوالوں کے دلوں میں 6 نومبر 1862 کو کشادہ جگہ رکھتی ہیں۔ رنگون میں 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے اس آخری مغل خاندان رہبر نے اپنی جان نچھاور کر دی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ